غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات مسیح پر تھا. یہ سب غلط ہے. یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ کوئی الہوری بات ہے؟ سائنس اس کو مان سکتی ہے؟ وہ تو اصل میں ٹھیک ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی. پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن تھا زندہ. پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا. پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا، وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو، یروشلم کو، اور اس ملک کو، فلسطین کو. اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں، اور کشمیر میں وہ فوت ہوا. اس کی قبر موجود ہے. کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام نہیں لیا، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی. یہ ہے سارا معاملہ. اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں. آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے. یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے؟ ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا. لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، اس کو غصہ نہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں آئی. تو واقعات ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. خرق عادت ٹھیک ہے، فطری قانون جو بھی ہے، جو لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا. میں کیا کروں؟ میں تو قانون بنا بیٹھا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے. اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ قانون ہے، وہ میرا بنایا ہوا قانون. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے. وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے. اسی کو کہتے ہیں خرق عادت. خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا.